آج کے جمعۃ المبارک کے اردو خطبے کا عنوان سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آپ کی وفات کے دن کے اعتبار سے 23 جمادی الثانی آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے، اور ان دنوں کے اعتبار سے ان شخصیات کا ذکر صرف اور صرف ہمارا مقصد اپنے اسلاف، اپنے اکابر، اپنے بزرگوں کی وہ تعلیمات جو محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عملی نمونہ تھی، اس عملی نمونے کو پیش کرنے کی خاطر ان دنوں کے اعتبار سے ان کی سیرت اور ان کی صورت اور ان کے احوال و احوال جو بیان کیے جاتے ہیں، یہ کوئی قرآن و سنت کے اعتبار سے واجب یا فرض نہیں ہے، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اسلاف کی یاد اور ذکر لازماً وہ ایمان میں ترقی کا اور بڑھوتری کا باعث اور سبب ہے۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کا اصل نام عبد الکعبہ تھا، کعبہ کا بندہ، بعض نے کہا نہیں عبد رب الکعبہ تھا، بہرحال مشہور یہی ہے کہ آپ کا نام جو اسلام سے پہلے وہ عبد الکعبہ تھا، کعبہ کا بندہ، پھر آپ کے نام اسلام کے قبول کرنے کے بعد عبداللہ رکھ دیا گیا، اور آپ کا لقب عتیق بھی ہے اور صدیق بھی ہے۔ صدیق اس لیے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کیا بتاؤں آج آپ کو کہ اس تھوڑے سے وقت میں قرآنی آیات کو صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے آئینے میں اگر پیش کرنا چاہوں تو بہت مشکل ہے کہ ساری آیات کا احاطہ ہو سکے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور کہہ دیجئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم والذی جاء، اور وہ شخص جو آیا بالصدق، حق اور صدق کے ساتھ، کون تھے؟ محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے حبیب کی تصدیق کرنے والے ہیں کہ میرا محبوب سچا ہے اور سچ لے کر آیا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور سب سے پہلے جس نے اس کی تصدیق کی وہ بھی سچا ہے، سب سے پہلے جس نے اس کی تصدیق کی وہ بھی سچا ہے۔ ارے ظالموں، قرآن جس کو سچا کہہ رہا ہے تم اس کو کاذب کہتے ہو، اللہ کی تمہارے اوپر کروڑوں لعنتیں ہوں، کہہ دو۔ جو ابو بکر کی شان میں گستاخی کرے اس پر کروڑوں لعنتیں ہوں۔ وہ ایمان اس وقت تک تمہارا سالم نہیں ہو سکتا، ایمان اس وقت تک محفوظ نہیں ہو سکتا، اسلام اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ صدیق کی صداقت کا اعلان نہیں کرو گے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، سب سے پہلی تصدیق کس نے کی؟ ابو بکر صدیق نے کی، اور صدیق کا لقب کیا صدیق کو ابو قحافہ نے اس کے والد نے دیا تھا؟ کیا ابو قحافہ جو کہ ابو بکر صدیق کے والد تھے اس نے رکھا تھا؟ بتائیے یہ صدیق کا لقب کس نے دیا؟ کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے اِنَّ مَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ، کہ بے شک میرے اوپر لوگوں نے احسانات کیے، لیکن اس صحبت اور احسانات میں جو اس مصاحبت کا حق، جو صحبت کا حق، جو اس کا حق ادا کیا، وَمَالِهِ، اور اس احسانات میں جو مال کا حق ادا کیا، وہ ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ روز قیامت ارحم امتی ابو بکر، میرے اوپر ابو بکر کی بڑی مہربانیاں ہیں، امت میں سب سے بڑا مہربان ابو بکر ہے۔
اور روز قیامت اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغام قیامت تک پہنچاتے رہو کہ دنیا میں سب کے احسانات چکا کے جا رہا ہوں، مگر ایک شخص کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، میرا رب روز قیامت چکائے گا۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن کا لقب عتیق ہے، عتیق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اراد ان ينظر الى عتیق من النار، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں چلتا پھرتا جہنم سے بری، جہنم سے بری، جہنم سے آزاد اگر کسی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے فلینظر الی ابی بکر رضی اللہ عنہ، وہ ابو بکر کو دیکھے۔ ارے سمجھے نہیں ابھی تک کہ اللہ نے میرے محبوب کا نام قیامت تک کے لیے روشن نہیں، قیامت کے بعد تک روشن رکھا ہے۔ اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے مصاحبین میں ابو بکر بھی ایسے ہیں کہ جن کا نام اللہ نے حضور کے مدار کی شکل میں، یار غار کی شکل میں، یار مدار کی شکل میں، اللہ نے قیامت تک اگر رسول اللہ پر درود و سلام پڑھنے کے لیے آؤ گے اس وقت تک درود و سلام تمہارا قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ عمر فاروق پر درود نہیں پڑھو گے، ابو بکر صدیق پر درود نہیں پڑھو گے، جب تک ان پہ سلام نہیں کہو گے اس وقت تک تمہارے سلاموں کو میرے محبوب قبول بھی نہیں کریں گے۔ اللہ نے جوڑ دیا اکٹھا۔ کہتے ہیں ابو بکر نے تو اجازت تو لی تھی لیکن عمر نے تو اجازت نہیں لی۔ وہ الگ باب آئے گا عمر فاروق کی خلافت اور عمر فاروق کی فضیلت پر، بتاؤں گا کہ ابو بکر اس لیے اجازت نہیں مانگ رہے کیونکہ ابو بکر نے اما عائشہ سے اجازت اس لیے نہیں مانگی کیونکہ اما عائشہ صدیقہ ابو بکر کی بیٹی تھی، اور جو حجرہ جس کے اندر حضور مدفون ہو رہے تھے وہ حجرہ اما عائشہ کا تھا۔ اپنی بیٹی کے گھر میں والد کیا اجازت لے کے آتا ہے؟ عمر فاروق نے اس لیے اجازت مانگی، اس لیے اما عائشہ سے اجازت مانگی کہ ام المؤمنین عائشہ کا حجرہ ہے، یہاں میرے محبوب بھی سو رہے ہیں، ابو بکر بھی سو رہے ہیں، وہ دونوں سو رہے ہیں اپنے گھر میں، عمر آ رہا ہے اور گھر میں، اب اس لیے اجازت مانگی کہ اما عائشہ اجازت دے تو مجھے دفنا دینا، اما عائشہ اجازت نہ دے تو مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا۔ سمجھے ہو؟ اور پھر غیب، حاطب غیبی سے آواز کس نے دی؟ کس نے دی؟ جس وقت جنازہ رکھا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اور جا کے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے کھڑے ہو کر اجازت چاہی کہ اے اللہ کے پاک پیغمبر ابو بکر کی وصیت ہے اگر حضور کی اجازت ہو تو دفنا دینا ورنہ مجھے بھی جنت البقیع میں دفنا دینا، اس وقت حاطب غیبی نے آواز سے سب کو یہ سنایا کہ محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دو۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، کیا کیا بتایا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اولئک هم المتقون، وہ سارے کے سارے متقی تھے، اولئک هم الراشدون، وہ سارے کے سارے راشدین تھے، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سارے کے سارے حق تھے۔ اگر ان کے حق میں، ان کے صحیح ہونے میں اگر کسی کو کوئی شک ہے تو اپنے ایمان میں شک کرے، اس کا ایمان کافی نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کا لقب ابو بکر ہے، ابو بکر کنیت ہے کیونکہ ان کا ایک بیٹا بکر تھا، یہ صحیح روایت پیش کر رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بہت کثرت سے اونٹ رکھتے تھے اور بکر کا اطلاق کثرت سے اونٹ رکھنے والوں پر ہوتا ہے، بے شک کسی نے کیا ہے وہ مانا بھی، لیکن صحیح روایت پیش کر رہا ہوں۔ ابو بکر کا ایک بیٹا بکر تھا جو کہ فوت ہو گئے، اور اس کے بعد عبد الرحمن ہوئے، پھر محمد ہوئے، یہ دو بیٹے تھے، اور آپ کی 3 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیاں زندہ دنیا میں تھیں اور ایک بیٹی۔ جس وقت آپ نے کہا میری 3 بیٹیاں ہیں تو صحابہ نے کہا یا خلیفۃ النبی، آپ کی 2 بیٹیاں ہیں، تیسری کدھر؟ کہا کہ میرے جانے کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ جب وہ اس دنیا سے رحلت کر گئے تو ان کی ماں یعنی ان کی حضرت ابو بکر کی بیوی حاملہ تھی اور بعد میں وہ بیٹی بھی آئی۔ یہ معجزہ تھا، حالانکہ ان کو بھی معلوم نہیں تھا، اللہ کا حکم تھا، ابو بکر پر الہام تھا۔ بہرحال یہ بہت بڑی تاریخ ہے۔ ابو بکر کا لقب بکر بیٹے سے بھی ہے، ابو بکر کا لقب
بہت سے طاقتور اونٹوں کو بڑی مہارت سے چلایا کرتے تھے، اس لیے بھی کہتے تھے ان کو۔ بہرحال ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق کا لقب پاتے ہوئے قرآن نے گواہی دی، اور صدیق کا لقب عوام نے بھی دی۔ میں بتاؤں گا یہاں خلیفۃ النبی مومنین نے نہیں کہا، بلکہ خلیفۃ النبی کا نعرہ سب سے پہلے ابو سفیان نے اس وقت لگایا تھا جس وقت وہ احد کی پہاڑی پہ چڑھا ہوا تھا، اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ تھے، اور اس کے بعد اس نے کہا ابو سفیان نے افیکم محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ لوگوں نے یہ بات پھیلا دی تھی کہ اب محمد الرسول اللہ شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ وہ خوش ہو کے اس وقت اسلام نہیں لایا تھا، اس نے کہا افیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابوبکر صدیق جرت میں آئے اور کہنے کے لیے اٹھے کہ میں جواب دوں، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جواب نہیں دینا۔ اس کے بعد دوسرا سوال اس نے کیا کیا تھا، دوسرا اس نے کیا استفسار کیا تھا، دوسرا سوال اور استفسار اس نے جو نعرہ بلند کیا تھا، اس نے کہا افیکم ابن ابی قحفہ، ابن ابی قحفہ، ابو قحفہ، ابو بکر کے والد کنیت سے پکارے جاتے تھے اس وقت، تو کہا تم میں ابو بکر صدیق بھی ہے؟ حضور نے کہا جواب مت دو۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا افیکم عمر بن الخطاب، کوئی ہے تم میں عمر بن الخطاب کہ وہ زندہ ہے؟ آپ نے فرمایا جواب مت دو۔ اس وقت ابو بکر بھی تھے، اس وقت عمر بھی تھے، اور ابو بکر سے پہلے کس کا نام لیا انہوں نے؟ محمد الرسول اللہ کا۔ جب دیکھا کہ آپ کا جواب نہیں آیا تو کہا لازماً ابو بکر ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد خلافت کا حق اسی کا ہے، اس لیے کہا افیکم ابو بکر، افیکم ابن ابی قحافہ۔ جب اس کا جواب نہ آیا تو اس کو پتا تھا ان مشرکین کو کہ اس کے بعد تیسرا حق عمر بن الخطاب کا ہے، اس نے کہا افیکم عمر بن الخطاب۔ جب جواب نہ آیا تو اس نے نعرہ بلند کیا زندہ باد حبل، اولو حبل، اولو حبل، اولو حبل، کہو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ خطیب کہہ رہا ہے نعرہ تکبیر۔ یہ اللہ اکبر کی صدائیں جب سے کم ہوئی ہیں اس دن سے ہمارے گھروں میں شیطان داخل ہو گیا ہے۔ اپنے گھروں میں اذان دیا کرو۔ یہ کورونا کے مرض سے بچنے والوں، تمہیں کسی ٹیکنالوجی نے نہیں بچایا، تمہیں بچایا ہے تو ان بچوں کی معصوم، ان ننھے منھے بچوں کی گھروں کی چھتوں پر اذانوں نے بچایا ہے۔ مانو، تسلیم کرو۔ اولو حبل، اولو حبل، حبل بہت بڑا بت تھا، زندہ باد زندہ باد۔ پھر کہنے لگا لنا عزا ولا لکم عزا، لنا عزا، ہمیں عزت دینے والے دیوی، ہماری عزت دینے والے دیوی کون؟ یعنی عزا بت، بت نے عزت دی۔ ولا عزا لکم، اے محمد کے چاہنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے عزت نہیں ہے۔ اس موقع پر حضور نے کہا اب جواب دو، اب جواب دو۔ لنا مولا ولا مولا لکم، کہو لنا مولا، کہہ دو لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارا مولا اللہ نہیں ہے۔ ہمارا اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور پہلے سے زندہ ہے، تمہارے بت زندہ نہیں ہو سکتے۔ زندہ باد کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اب سمجھ آئی؟ اس موقع پر یہ الفاظ کہے گئے، اور جب غار میں تھے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار۔ تھوڑی سی بات اور بھی بتاتا جاؤں، صرف واقعات تک محدود نہ رہا کریں، ان واقعات سے سبق حاصل کیا کریں۔ جب اس نے کہا لنا عزا ولکم ولا عزا لکم، آج بت پرستوں کو یہ جواب ہے۔ میں کہتا ہوں ہماری افواج پاکستان بھی اس نعرے کو بلند کرے تاکہ کفر کے ایوانوں میں زلزلہ آ جائے، اور اللہ اس نعرے کی برکت سے کشمیر کو آزاد کر دے، فلسطین کو آزاد کر دے، عراق اور افغانستان کو کفر کے استبداد سے اللہ تعالی آزاد کر دے۔ آمین کہہ دو۔ عزا کیا تھا؟ بت کو وہ پکارتے ہیں۔ آج بت پس کس کو پکارتا ہے؟ اپنی دیویوں کو پکارتا ہے۔ عزا کے دوسرے معنی ہماری زبان میں دیوی ہے۔ جس وقت مکہ فتح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، آپ نے سب سے پہلے خالد بن ولید سیف اللہ کو، جو اللہ کی تلوار تھی، حکم کیا جاؤ مکہ کے قریب اس عزا بت کو جا کے توڑ کے آؤ۔
خالد بن ولید تلوار لے کر اس عزا بت کو توڑنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے مجاور اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، مجاوروں کو کہتے ہیں ارے تمہیں معلوم نہیں میرے محبوب مکہ میں داخل ہو چکے ہیں، آج میں اس کو توڑ کے جاؤں گا۔ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، واپس آئے، حضور نے پوچھا توڑ آئے؟ کہا توڑ آیا۔ کہا کچھ دیکھا؟ کہا نہیں۔ پھر جاؤ۔ پھر گئے اور پھر حکم کیا جا کے اس پتھر کو بھی توڑو جس کے اوپر اس کا بت تھا، اس کو بھی توڑ دیا۔ پھر واپس آئے، کہا توڑ آئے؟ کہا توڑ آیا۔ کچھ دیکھا؟ کہا نہیں کچھ دیکھا۔ پھر جاؤ۔ جی میرے محبوب کا ارشاد ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ خالد بن ولید کہہ رہے ہیں قتل ٹکڑے ٹکڑے کر کے آیا ہوں، اب کیا باقی رہ گیا؟ پھر گئے تو وہاں محسوس ہوا کہ اس کے ارد گرد جھاڑیاں ہیں، بت پرستوں کی جھاڑیاں ہوتی ہیں، انہوں نے ان جھاڑیوں کو آگ لگائی۔ جیسے ہی آگ لگائی اس سے ایک دیوی نکلی جو کالی کلوٹی ننگی دانتوں کو بجا رہی تھی اور حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ سیف اللہ اللہ کی تلوار تھی، وہ صرف انسان کو قتل کے لیے نہیں، کافر کو قتل کے لیے نہیں، بلکہ جن کافر کی گردن بھی قطع کرنے کے لیے تھی۔ اس لیے یاد رکھو جو اللہ کے نام کو بلند رکھتے ہیں دنیا میں انسان صرف اس سے نہیں ڈرتے، جنات بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ آئے کوئی ہمارا مقابلہ کر کے دکھائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید نے اس تلوار سے اس دیوی کے اوپر جو ہی وار کیا، انہوں نے سمجھا یہ یہاں سے نکلی ہے ان جھاڑیوں کے اندر، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کوئی انسان نما، کوئی انسان عورت ہے اور ننگی کالی کلوٹی ہے، اس کو کیونکہ حضور کا حکم تھا قتل کرنے ہیں، اس کو جب قتل کیا تو جیسے ہی قتل کے لیے تلوار اس کے جسم سے ٹکرائی تو آگ کا شعلہ نکلا، جل کے راکھ ہو گئی۔ پھر واپس آئے، کہا قتل کر آئے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ قتل بھی کر آیا ہوں، واقعہ عجیب دیکھ کے آیا ہوں۔ کہا کہ عزا اب قتل ہو چکی ہے، سرزمین عرب میں اب قیامت تک کے لیے شرک نہیں ہوگا۔ کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھی عزا جس کی تاریخ بھی بیان کر دی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جس وقت آپ غار میں تھے، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ خبردار، مدد صرف اللہ کی ان کے لیے ہے جو میرے محبوب کے صحابہ ہیں، جو میرے محبوب کے صحابہ ہیں۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ۔ ہاں یہاں قرآن مجید نے جب یہ کہا اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکلے میرے محبوب محمد مصطفیٰ ہجرت کے لیے مکہ سے مدینے کی طرف، اور پھر ثانی اثنین، اس موقع پر آپ نے اللہ نے جمع کا صیغہ اختیار نہیں کیا، اثنین کا صیغہ استعمال کیا، تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا۔ وہ دو میں سے دو کون تھے؟ ایک محبوب تھا اور ایک میرے محبوب کے محبوب محمد رسول اللہ کے ابوبکر صدیق تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جس وقت دشمن سر کے اوپر آ پہنچا تو ابوبکر صدیق کو اپنی فکر نہیں ہوئی، بلکہ کہنے لگے اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے پہلے یہ کہا کہ یا رسول اللہ کافر بالکل پہنچ چکا ہے، دشمن بالکل غار کے دہانے پہ کھڑا ہے، اب قریب ہے کہ وہ آپ کو پا نہ لے، کہیں آپ مجھ سے بچھڑ نہ جائیں۔ اس موقع پر اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیات نازل کر کے ابوبکر کی تسلی اور اطمینان کا قرآن کی تلاوت سے ذریعہ بنا دیا، جس وقت آپ بے چین ہو گئے تھے، اپنی ذات کی خاطر نہیں، اپنے حبیب کی خاطر۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، کہہ دیجئے اذ یقول لصاحبہ، جب کہ کہا میرے محبوب نے اپنے صاحب سے، تو صاحب کون ہوئے؟ ابوبکر صدیق۔ صاحب کون ہوئے؟ ابوبکر صدیق، جنہوں نے زندگی میں 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں آپ نے مسجد نبوی کے مصلی پہ ادا کی، اور آخری نماز کو حضور دیکھنے کے لیے تشریف لائے، اور اس لیے تشریف لائے کہ آپ کے پاؤں بھی زمین سے لگ رہے تھے، کندھوں پہ آپ فضل اور علی کے کندھوں پر آپ نے اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ اس حال میں کیوں آئے مسجد میں؟ صرف اس لیے آئے تاکہ دیکھوں تو صحیح
ابو بکر کی امامت میں سارے اتفاق میں بھی ہیں کہ نہیں؟ ارے ابو بکر کی امامت کا انکار کرنے والوں، علی کا امام ابو بکر تھا، ساری زندگی علی نے ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ علی کا امام عمر ابن الخطاب تھا، علی نے ساری زندگی عمر بن خطاب کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ علی کا امام عثمان ذو النورین تھا، علی نے عثمان ذو النورین کے پیچھے ساری زندگی نمازیں پڑھی۔ کوئی کربلا واقع نہیں ہوا، کوئی جنگ صفین واقع نہیں ہوئی، کوئی جنگ جمل واقع نہیں ہوئی۔ معلوم ہوا کہ علی کا امام ابو بکر تھا، علی کا امام عمر تھا، علی کا امام عثمان تھا۔ واہ حیدر کرار، واہ داماد رسول، واہ تیری شان بھی نرالی، تیری بہادری بھی نرالی کہ تو نے کس طرح اعلان کر کے نمازیں ابو بکر کے پیچھے بھی پڑھی، عمر کے پیچھے بھی پڑھی اور عثمان کے بھی پیچھے پڑھی، اور یہ پیغام چھوڑ دیا جو مجھے امام مانتا ہے وہ علی کے امام ابو بکر کو امام مانے، جو مجھے امام مانتا ہے وہ میرے امام عمر کو امام مانے، جو مجھے امام مانتا ہے وہ میرے امام عثمان کو امام مانے۔ اگر کوئی ان کو امام نہ مانے تو وہ مجھے بھی امام مت مانے۔ یہ بات ایسی نہیں سی، ہم کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے، ہم مثبت بات کرتے ہیں، ہم تعمیری بات کرتے ہیں، ہم اسلاف کو یاد کرتے ہیں، ہم اسلاف کو بھولنے والے نہیں، ہم ان کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہیں، ان کی قربانیوں سے ہم جی رہے ہیں، ان کی برکتوں سے، ان کی خدمات سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستوں، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سچی امامت الانبیاء اور پھر اس کے بعد محبوب کریم کے خلیفہ ہونے کا حق صرف ایک صحابی ابو بکر صدیق کو ہے، ان کی خلافت میں، ان کی امامت میں جو اللہ نے دین کی خدمات دی، اور پھر عمر کی، پھر عثمان کی، علی مرتضیٰ کی، تمام صحابہ اور صحابیات کی، ان خدمات کے صلے ہم سب کی بخشش فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔